الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی اطلاع دینے کے لیے باہر تشریف لائے۔ آپ علیہ والسلام تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کے بارے میں بتلاؤں کہ وہ کون سی رات ہے، لیکن جب میں یہاں آیا تو دو آدمی فلاں میں جو ہے آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے شب قدر کی وہ تعین مجھ سے بھلا دی۔ اور کیا مذائقہ ہے، کیا اس کے اوپر شک ہے کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہو۔ پھر اللہ کے نبی علیہ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب شب قدر کو، لیلۃ القدر کو آخر عشرے کی طاق راتوں میں 21ویں، 23، 25، 27 اور 29ویں میں تلاش کرو۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ والسلام نے 2-3 باتیں جو خاص ہیں وہ یہ بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ کے نبی علیہ والسلام کو اللہ جل شانہ نے اس کی تعین بتلا دی تھی۔ آپ علیہ والسلام جب بتانے کے لیے، اللہ کے نبی علیہ والسلام جب اس کو بتانے کے لیے باہر تشریف لائے تو 2 آدمیوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا۔ تو لڑائی جھگڑے کی یہ نحوست ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی اہم چیز کو اللہ جل شانہ نے جو ہے ہم سے اٹھا لیا۔ خیر یہ تو اللہ جل شانہ کے فیصلے ہیں اور اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن بظاہر جو چیز جو ہم سب کی محرومی کا سبب بنی ہے وہ لڑائی اور جھگڑا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے نیکیاں اس طرح ختم ہوتی ہیں اور اس طرح مٹ جاتی ہیں، اور یہ لڑائی جھگڑا نیکیوں کو اس طرح مونڈ دیتا ہے اس طرح جو ہے نا بالوں کو جو ہے سر سے مونڈ دیتا ہے۔ تو پہلی چیز یہی ہے کہ یہ لڑائی جھگڑا اور یہ چیزیں جو ہے ایسی نحوست والی ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اتنا اہم اور اتنی بہترین رات جو ہے نا اس کی تعین اللہ جل شانہ نے ہم سے اٹھا لی، ایک بات۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی یہی ہمارے حق میں بہتر ہو، اور محدثین نے لکھا بھی ہے کہ یہی بات ہے کہ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اگر لیلۃ القدر کی تعین ہو جاتی کہ بھئی یہ 21 کو ہے یا 23 کو یا 25 کو یا 27، 29 کو، تو اگر کسی سے یہ رات مس ہو جاتی، رہ جاتی، تو وہ افسوس کر کے باقی راتوں میں سکون سے سو جاتا کہ بھئی چلو لیلۃ القدر کی رات تو ویسے ہی ہم سے ضائع ہو گئی، اب کیا عبادت کرنا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اس رات میں عبادت کرتا بھی تو اس رات میں عبادت کر کے وہ کہتا کہ جی فلاں رات کو جو لیلۃ القدر کی رات تھی اس تو میں نے عبادت کر لی ہے، اب جو ہے میں باقی راتوں میں عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو یہ بات ہو جاتی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ان راتوں کو پتہ بھی ہوتا کہ فلاں رات کو لیلۃ القدر ہے اور اس رات کو کوئی گناہ ہو جاتا تو اس پر گرفت بھی سخت ہوتی۔ تو بہت ساری حکمتیں ہیں اللہ جل شانہ کی اس میں کہ بھئی آدمی ہر رات میں طاق رات میں عبادت کر لے، تاکہ ہر رات میں جو ہے اس کا حصہ شامل ہو جائے عبادت کے اندر۔ اور اللہ جل شانہ کی طرف سے حکمتیں تھی جو اللہ جل شانہ نے یہ تعین اٹھا لی۔ باقی یہ ہے کہ اپنی طرف سے کسی رات کو خاص نہیں کرنا ہے۔ بزرگان دین کا یہ تجربہ اور معمول رہا ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی تلاش میں رہتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور اسی طریقے سے جو ہے بزرگان دین، اولیاء کرام اور اللہ کے نیک بندے صلحاء، انہوں نے اپنی اپنی زندگی کے مشاہدات بتلائے ہیں۔ کسی نے 21، کسی نے 23، کسی نے 27، کسی نے 25، کسی نے 29۔ لیکن یہ جو ہے تجربات ہوتے ہیں جو انہوں نے اپنے محنت اور کوشش کے بعد یہ سمجھا کہ شاید
فلاں رات جو ہے نا بڑی رات تھی، لیلۃ القدر کی رات تھی، تو ان کے اس کہنے سے جو ہے نا وہ رات کسی خاص رات کے اندر ہم مقید نہیں کر سکتے، یا کسی خاص رات کو ہم متعین نہیں کر سکتے کہ بھئی فلاں رات جو ہے لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صاف فرمایا ہے کہ آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ آج وہ 21ویں شب ہے، اللہ جل شانہ ہمیں ان راتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔